الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا بشك وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ قرآن کریم کی آیتیں اور قرآن کریم کے رکوعوں کا اور قرآن کریم کی سورتوں کا آپس میں ربط ہے یا نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور جوڑ ہونا یہ ضروری نہیں، اسی طرح رکوعوں کا آپس میں ربط اور جوڑ ہونا یہ ضروری نہیں، اسی طرح سورتوں کا بھی آپس میں ربط اور جوڑ ہونا ضروری ہے۔ اس کی وجہ وہ حضرات یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ شاہی فرمان ہے، تو جس طرح بادشاہ اپنے ہر طبقے کے افراد اور حکام کو الگ الگ احکامات جاری کرتا ہے، تو کسی کے حکم کا دوسرے کے حکم کے ساتھ مربوط اور جوڑبند ہونا یہ ضروری نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بادشاہ کا انجام ہو، کوئی اس کا دھوبی ہو اور کوئی اس کا جوتے پالش کرنے والا ہو، کوئی گھر کے کام کرنے والا، کوئی سودا صرف لانے والا، تو اب ہر کسی کو الگ الگ حکم دیا جا رہا ہے، ہر کسی کے حکم کا دوسرے کے حکم کے ساتھ جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ مفسرین کی ایک جماعت کا نظریہ ہے۔ البتہ دوسری طرف امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، اور ایسے ہی ابو سعود محمد ابن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح مولانا حسین علی بابا والے رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط ہے، اور ہر رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ ربط ہے، ہر سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط ہے۔ البتہ یہ ذرا مشکل کام ہے کہ ہر ربط کو ڈھونڈ کر ساتھ جوڑ کر بتایا جائے کہ پہلے کیا تھا اور پھر آگے اس کی مناسبت سے کیا بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک میں نے آیات قرآنیہ کی تلاوت کر لی، سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، یہاں تک آپ دیکھ لیجیے ان کا آپس میں ربط کیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں سوال یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ سیدھی راہ دکھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب سورہ بقرہ کی پہلی آیت پہ دے دیا کہ تمہاری درخواست قبول ہوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ناریب کتاب تمہارے سامنے ہدایت نامہ پہنچ چکا ہے۔ ہدی للمتقین، اہل تقویٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ذالک الکتاب عجیب جملہ استعمال فرمایا۔ ذالک عربی زبان میں دور اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے اور قریب اشارہ کرنے کے لیے ہاذا آتا ہے۔ اب یہاں آدمی یہ سنتا ہونا تو یوں چاہیے کہ ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو سامنے کتاب پڑھی اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، وہ جو دور کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک تو ھذا پر اشکال، ذالک پر اشکال پیدا ہوتا ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ کتاب کہتے کس کو؟ کتاب ہوتی ہے لکھی ہوئی، کتابت سے مکتوب،
اور عربی میں اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں المکتوب بین الدفتین، کہ لکھی ہوئی ہو اور یہ دو گتے ان کے درمیان میں جو جمع ہو ایک ضخیم چیز ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ جب یہ اترا تھا اس وقت تو کتاب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھا، حضرت جبریل نے سنا، کلام اللہ تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کلام اللہ تھا، کتاب تو نہیں تھا۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پڑھا تو حضرات صحابہ اکرام نے سنا۔ کتابی شکل میں یہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، پہلے تو یہ کتابی شکل میں نہیں تھا۔ تو کہا جاتا حاضر کلام اللہ ریب فیہ، کہ اس کلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ اس بھی نہیں کہہ رہے، دالی کا وہ کہہ رہے ہیں، اور کلام کی جگہ الکتاب کہہ رہے ہیں۔ مفسرین نے اس کے کئی جواب لکھے۔ ایک جواب بہت زبردست واضح ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ آج نہیں تو کل کتاب بنے گی، صحابہ کرام اس کو لکھیں گے۔ چونکہ خلفائے راشدین کی سنت کو حضور نے اپنی سنت قرار دیا، ان کے زمانے کو اپنا زمانہ قرار دیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ابو بکر صدیق اس کو لکھیں گے اور آنے والے رافضی یہ کہیں گے کہ اس کتاب کو صحابہ نے لکھا ہے، اس میں گڑبڑ ہوئی ہے، اس میں شک ہے۔ اللہ نے اترتے ہوئے بتا دیا کہ وہ کتاب جو ابو بکر صدیق لکھے گا لانے میں اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ یہ امت کا عقیدہ ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ اس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے متقین کا لفظ بولا تو اہل تقویٰ کی 5 صفات بیان کر دی۔ اب دیکھیے جوڑ ربط آپس میں جڑ رہا، یؤمنون بالغیب، پھر دیکھے اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز عماد الدین ہے، الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ایمان لانے کے بعد دین کے ستون کو باقی رکھیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی اہتمام کریں گے۔ یؤمنون بما انزل الیک، آپ کی طرف آنے والی ہر وحی پر ان کا ایمان ہوگا۔ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے اترنے والی وحیوں پر ان کا ایمان ہوگا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، چھٹے نمبر پر آخرت کو مربوط خاطر رکھ کے زندگی گزاریں گے۔ اب آگے ان کے لیے سرٹیفکیٹ دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، وہ جو تم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگا تھا نا، وہ یہ 6 صفات اختیار کرنے والے ھدی من ربہم یہ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اولئک هم المفلحون، جب صراط مستقیم دنیا میں مل جائے گا تو آخرت میں کامیابی یہی لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیے ایک ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط جڑتا جا رہا ہے۔ اب اصول ہے کہ جب بھی دنیا میں نبی آیا تو قوم 3 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ایک قوم کے وہ افراد جنہوں نے دل و جان سے ظاہراً باطناً اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، اولئک هم المفلحون تک ان کا ذکر ہے۔ ایک قوم کے وہ افراد جنہوں نے ظاہراً باطناً کفر اختیار کیا، کھل کر مخالفت کی، انہوں نے دل سے بھی اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، زبان سے بھی کہا ہم آپ کو مانتے ہیں۔ دوسرے طبقے کا ان 2 آیات میں اس طبقے کا ذکر کیا۔ اور تیسرا وہ طبقہ ہوتا ہے منافقین کا، جو اپنے دنیاوی مطلب اور مفاد کے لیے مسلمانوں سے بھی نفع اٹھاتے ہیں، اہل کفر سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اہل کفر سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تم کی جاسوسی کرنے کے لیے گئے تھے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے اگلی 13 آیات میں پورے رکوع میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ کافر منافق جو ہوتا ہے یہ کافر سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کافر کو اللہ نے 2 آیتوں میں سمجھا دیا کہ کفر یہ، اور منافق کے لیے 13 آیات کا استعمال فرمایا کہ منافق سے بچنا، منافقت یہ۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے یہ دوزخ کے اس گڑھے میں ہوگا کہ کافر بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا، یہ سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق پہنچے گا۔ تو دیکھیے جب بھی نبی آئے قوم 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، اللہ نے تینوں حصوں کا تقسیم ہونے والی قوم کا تینوں کا ذکر فرمایا۔ وہ اولئک هم المفلحون تک ماننے والے ہوں گے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر کو بھی کافر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اس پر انعامات ہوئے ہیں شکریہ بھی ادا کرتا ہے، انعامات کو چھپا جاتا ہے۔
نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ کہتا ہے فلاں بت نے دیا ہے، فلاں رب نے دیا ہے، فلاں کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا۔ اسی طرح ناشکر آدمی کو بھی لغوی اعتبار سے کافر کہہ دیتے ہیں، چونکہ وہ بھی اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرتا، شکر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ایک دفعہ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، خواتین کی جماعت صدقہ کثرت سے کیا کرو، میں نے تمہاری اکثریت دوزخ میں دیکھی۔ تو خواتین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ تو فرمایا کہ کفر کی وجہ سے، تو وہ کہنے لگی کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کریں گی؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، خاوند کے ساتھ ناشکری کا معاملہ کرو گی۔ اور ساتھ جو ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی خاتون کے ساتھ ایک زمانہ بھر بھلائی کرے خاوند، اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا معاملہ ہو جائے جو تمہاری طبیعت کے ناموافق ہو، کہے گی جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے سن نہیں دیکھا۔ دیکھیے یہ عورتوں کا مزاج احادیث کی روشنی میں مفسرین نے بیان کیا۔ تو اس لیے کفر کا لغوی معنی ناشکری کے ہیں، اور کفر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ التکذیب بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات قطعی طور پر پہنچی اس کا انکار کر دینا۔ فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ایک لفظ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے لفظ انذار کا استعمال فرمایا، انذار نذر، اور اللہ نے اپنے نبی کو نذیر فرمایا۔ انذار نذیر ایک ہی معنی ہے، اس کا معنی مطلق ڈرانا نہیں ہے، وہ ڈرانا ہے جو ازراء شفقت اور مہربانی کی ہو۔ جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے بھائی یہاں قدم نہ رکھنا، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، گر جاؤ گے، گڑا ہے نیچے۔ یا کوئی آدمی کہے تم ابھی موٹر سائیکل نہیں چلاؤ، تمہاری ٹانگیں نیچے نہیں لگتی، گر جاؤ گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ کوئی آدمی کہتا ہے سانپ ہے بھاگ جاؤ ادھر سے، اب وہ ڈرا رہا ہے تو وہ ڈرانا شفقت کی بنیاد پر ہے کہ سانپ سے بچ جائے، بچھو سے بچ جائے، گرنے سے بچ جائے۔ اور ایک ڈرانا ہوتا ہے ڈاکو کا، وہ بس طور پر کہتا نکال دو جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب یہ شفقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وہ اپنی بدماشی کی وجہ سے ڈرا رہا ہے، وہ خوف زدہ کر کے آپ کا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ پہلا آپ کو خوف زدہ کر کے نقصان سے بچانا چاہتا تھا، ڈاکو آپ کو خوف زدہ کر کے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو خوف کا لفظ نہیں استعمال کرنا ہے، انذار کا لفظ، انذار وہاں ہوتا ہے جہاں شفقت کے طور پر ڈرایا جائے۔ فرمایا کہ آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، پھر تبلیغ کا فائدہ کیا ہے جب اگلے بندے نے مان نہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پابندی کیوں لگائی گئی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ تبلیغ کیجیے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں ایک آیت کی معلوم ہے تو آگے اس کی تبلیغ کیجیے، پہنچائیے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا، قاضی بزاوی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ حضرات نے، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ نے فرمایا کہ اانذرتک، کہ اے نبی سواء علیک، کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ نہیں فرمایا ان کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو فائدہ ہے۔ مبلغ کا کام ہے تبلیغ کرے، اس کو تبلیغ کا ثواب ملتا رہے گا، اگلا مانے گا تو اس کی عادت سمجھ جائے گی، نہیں مانے گا تو اس کی عادت خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ نے تبلیغ نہ کی تو آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بستی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا فرشتے سے جاؤ اس بستی کو یوں اٹھاؤ، اٹھا کے پڑھ کر لے چلو۔ ختم، فرشتہ ہے، اس نے حالات دیکھے، جائزہ لیا، واپس چلا گیا۔ کہ یار وہاں ایک بندہ ایسا ہے جس نے کبھی آنکھ جھپکنے کی بقدر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، کیا اس آپ کے ولی کو بھی اٹھا کر پھینک دیا جائے اور میں اس کو بھی اٹھا کر پھینک دوں؟ اس لیے کہ اس کی نظروں کے سامنے میرے احکامات توڑیں گے اور اس کی پیشانی پر کبھی سلوٹے اور بل بھی نہیں پڑے، اس نے نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اس کو چاہیے تھا یہ تو اپنا کام کرتا، لوگوں کو منع کرتا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کوئی مانے نہ مانے، قرآن کریم میں علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم سے تمہاری پوچھ ہوگی،
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم خود ہدایت پر ہو۔ ایک صحابی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت پر سوال کر دیا، اور کہا حضرت اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، دوسرا جو مرضی کرتا رہے؟ قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے، دوسروں کی نہیں۔ آج کل لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی کسی کی پرسنل لائف میں مداخلت نہ کرو، آپ اپنی عبادت کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے کی؟ اور کا قرآن کی شاید سے تو یہ سمجھ آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ آیت اتری مجھے بھی یہی سمجھ آیا، تو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میں نے کہا حضور اس کا مطلب تبلیغ کی ضرورت نہیں کہ ہم سے ہمارا سوال ہونا ہے، ہم سے دوسروں کا سوال ہو گیا؟ ایسا فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے تم تبلیغ کرو، اگر اگلا آدمی نہیں مانتا علیکم انفسکم، تم سے تمہاری پوچھ ہوگی تم نے کی تھی یا نہیں کی تھی۔ اگلا ہدایت پر آیا بھی ہے، اس کی تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں، تمہارے اوپر ذمہ داری اگلے کو سمجھا دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا۔ اس لیے کہ اگر صرف علیکم انفسکم لیں گے تو پھر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کے رہ جائے گا۔ تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے قرآن کریم کا خود مطالعہ نہ کیا جائے، خود تفسیر لے کر نہ پڑھا جائے، اس لیے کہ ہم ایک آیت پڑھیں گے ہمارے ذہن میں ایسا کوئی اشکال پیدا ہو جائے گا، ہم اس کی غلط تشریح کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے کسی ماہر آدمی سے، جیسے ڈاکٹری کسی ماہر آدمی سے پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم بھی ماہر آدمی سے پڑھا جائے جس کی پورے قرآن پر نظر ہو، پتہ چلے کہ اس آیت کا اس آیت سے تعارض ہے تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا۔ ورنہ آدمی سوالات خود ہی اپنے ذہن میں پیدا کر کے اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر بیٹھ جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے سے کیوں روکتے ہو، کیا قرآن پڑھ کے ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ جب آپ ماہر نہیں ہیں تو اس میں گمراہی کا خطرہ ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لا یؤمنون، ایمان لانے والے نہیں۔ اس کا مصداق ابو لہب، اس کا مصداق ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، مفسرین نے لکھا ان حضرات کے بارے میں تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے سیل بند کر دی ہے، ختم۔ دیکھیے ہمارے ہاں مہر دو لفظ جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسٹیپ، کسی مضمون کے آخر میں مہر لگانا، یہ مہر نہیں۔ ایک ہوتی ہے مہر جیسے ہمارے ہاں یہ بورڈ کے وفاق کے پیپر جب آتے ہیں سوادیاں پرچے بند کر کے اوپر مہر لگاتے ہیں، لاپ جسے کہتے ہیں، سیل کہتے ہیں، یہ وہ والی ہے کہ اللہ نے سیل بند کر دیا ہے ان کے دلوں کو اور ان کے کانوں کو۔ اور آنکھوں کے لیے لفظ الگ استعمال کیا کہ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اس لیے کہ کان پر پردہ ڈالنے سے آواز سننا بند نہیں ہوتی، پیچھے سے آ جائے یہ تب بھی سن لیتا ہے، آگے سے آ جائے تب بھی، ادھر سے آ جائے تب بھی۔ اسی طرح سمجھنے کے لیے عقل پر تو آدمی سر پر پگڑی باندھے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اب اس کی عقل بند ہوگی، اندر کوئی چیز نہیں جائے گی۔ یہ تو جو دیکھتا ہے اس کو بھی سن سکتا ہے، اور جو نہیں دیکھ رہا اس کو بھی سمجھ سکتا ہے اور فکر کر سکتا ہے، لیکن آنکھ کے اوپر صرف پردہ ڈال دو نا کہ پیچھے کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے فرمایا آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے، باقی دل اور کانوں کے اوپر ہم نے سیل پیک بند کر دیا کہ یہ نہیں سمجھ سکتے۔ کیا پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب اللہ نے سمجھنے کی صلاحیت ہی چھین لی پھر ان بیچاروں کا قصور کیا ہوا؟ کہ اللہ کہہ رہے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، وعلی سمعہم، ہم نے ان کے کان پر مہر لگائی، وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اب آپ کسی آدمی کو اس کی آنکھیں باندھ دیں اور اسے کہو کہ جاؤ مسجد سے باہر نکل جاؤ، وہ کسی جاتے ہوئے میں ٹکرا جائے تو کوئی آدمی بھی غصہ نہیں کرے گا کہ اس بیچارے کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اس کا قصور کیا ہے، اس کو تو نظر نہیں آتا۔ اس سوال کا جواب قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بیضاوی میں، علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روح المعانی میں دیا۔ اور فرمایا اصل دیکھیے سورۃ حامیم سجدہ کو دیکھیے، وہاں پر الف لام میم سے وہاں پر اس سوال کا جواب ہے۔ اصل ہوا یہ کہ کافر نے پہلے حرکت خود کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، وہاں آئے آتی کہنے لگے وقال فی قلوبنا اکنۃ، کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم نہیں آپ کے پاس ہوتے، ہاتھ رکھ کے منہ بیٹھ جاتے تھے، اور کہتے تھے ہماری آنکھوں کے اوپر پردے ہیں
اور وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں انگلیاں ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوستے، آنکھیں بند کر لیتے، دل یوں جھکا کے بیٹھ جاتے، کہتے ہم آپ کو اس نظر سے دیکھ نہیں سکتے جس نظر کے ساتھ صدیق عمر نے آپ کو دیکھا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ابتدا تم نے کی، انتہا ہم کریں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تم نے دل ایسے چھپائے، ہم نے تمہارے دلوں پر سیل بند کر دی۔ وعلی سمعہم، تم نے انگلیاں لی، ہم نے تمہارے کانوں میں ڈانٹ ڈال دی۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھیں تم نے بند کی، پردے اوپر سے ہم نے ڈال دی۔ ابتدا انہوں سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں کہا نولیہ ما تولی، جو جدھر چلے گا ہم ادھر چلا دیں گے، ونصلیہ جہنم، پھر آخر پہ فیصلہ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فرمایا جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا وہدیناہ النجدین، راہیں دونوں دکھائی ہیں، چلے جدھر کو چلنا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یہود اور عیسائیوں کے بارے میں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت ہم نے ان پر نہیں فرض کی تھی، انہوں نے خود کر لی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو فرض نہیں کی، لیکن جب کسی آدمی نے فرض کر لی، اللہ نے کہا اسی پر رہنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے اللہ نے کل کے دن کا روزہ فرض تو نہیں کیا، لیکن اگر ایک آدمی کہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل میں روزہ رکھوں گا، تو پھر اب اس پر فرض ہے کہ یہ کل کو رکھے۔ اس نے خود شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں سختی نہ کرنا تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ وہ کیا طریقہ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف حاضر خدمت ہوئے، مسلم شریف میں روایت ہے، کہا حضور مجھے نہ روزانہ روزہ رکھنے کی اجازت دو۔ اللہ کے فرمان ہے کاری میں اندر اللہ نے طاقت دی ہے، چونکہ اسلام کا اصول ہے احب الاعمال الی اللہ اتبعها وان قل، محبوب عمل اللہ کو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مستقل کیا جائے چاہے تھوڑا کیا جائے۔ حضور نے فرمایا نہیں اجازت، فرمایا ایسا کرو ہر مہینے ایام 20 13 14 15 چاند کی تاریخوں کے روزے رکھنے کی اجازت ہے۔ اور میں نہیں حضور میرے پاس تو طاقت زیادہ ہے، آپ مجھے زیادہ اجازت دیں۔ فرمایا اچھا ایسا کرو ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ میں کہا حضور نہیں زیادہ حکم اجازت دو، میرے تو اللہ نے طاقت دی ہے میں زیادہ رکھوں گا۔ کہا اچھا ایسا کرو داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھ لو، اس سے زیادہ بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کیا؟ اور میں ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کر لوں۔ اور کہا ٹھیک ہے، چونکہ حضور نے سختی سے فرما دیا تھا اس سے زیادہ اجازت نہیں دوں گا، جب بڑھاپے میں گئے نا پریشان ہو۔ اب ایک دن روزہ رکھنا ایک دن افطار کرنا، 60-70 سال آدمی کی عمر ہو، بڑھاپا ہو، 80 سال عمر ہو، اب گرمیوں میں ایسا روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر حضرت ایسا کرتے ایک ہفتہ پورا روزے نہیں رکھتے، کوئی طاقتور چیزیں استعمال کر لیتے، پھر اگلا ہفتہ پورا روزے رکھتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سمجھایا تھا، بڑی رخصت دی تھی، میں نے قبول نہیں کی۔ تو اس لیے آدمی جب اپنے اوپر کسی چیز کو لیتا ہے نا اللہ اس پر وہ چیز نہ دیتے۔ انہوں نے یہ تینوں سزائیں اپنے اوپر خود مسلط کی۔ اور پھر ترمذی شریف کی روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اب آگے توبہ کرے ختم ہو جائے گا ورنہ وہ پکا ہو جائے گا۔ اب دوسرا گناہ کیا دوسرا نقطہ، تیسرا کیا تیسرا نقطہ۔ اور سورہ مطففین میں ہے کلا بل ران علی قلوبہم، یہاں تک کہ پورے دل کے اوپر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو انہوں نے اتنے گناہ کیے، اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، پورے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے، ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پہ پردے پڑ گئے۔ اور پیچھے ہدایت والوں کے 6 صفات بیان کر کے بتایا اولئک هم المفلحون، وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ ان کی یہ صفات بیان کر کے فرمایا ولہم عذاب عظیم، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أجرنا من النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى،
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقض حاجاتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اغفر لموتانا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء